آپ نے ہوا کہ جا باغ چونک پھول گلاب سے توڑ لیا، پھول توڑ لیا. کہتے ہیں میں گیا تو میں نے اچھے اچھے چار پھول گلاب کے لیے اور لا کے پیش کیے. بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنسے اور فرمایا 4 ہی ملے. کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ کے قابل یہی مجھے 4 لگے، یہ لے آئے. کہتے ہیں بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ نہیں فرمایا. کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے 4 بھی دیے. یہ چیزیں منسلک ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت خانقاہی نظام دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ سے ملانے کے لیے ہوتا ہے، پاک صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے. دنیا میں 2 چیزیں آتی ہیں بیٹو. ایک چیز آتا ہے جسم، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی مقصوم کو نہیں، کسی روح کو نہیں بھیجتا مگر اس کا مقصوم اس کے ساتھ بھیجتا. دوسری چیز روح ہے. جسم آپ اس کی بچپن سے آتا ہے، ایک ہاتھ پہ جاتا ہے پھر نیچے جاتا ہے، پاوے کہ عہدے کنستر پلاندے رہنا، ایک جانے کے بعد پھر اس نے تلے ہی تلے جانا، کیونکہ جسم ہے، اس سے ختم ہونے کے لیے آئے، اس سے ختم ہونا ہے. اس کی طرف ہماری بڑی توجہ ہوتی ہے. لیکن روح جو اصل میں ہے، جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. اور یہ روحانی دنیا، روحانیت، اس کا تعلق روحانی روح کے ساتھ ہوتا ہے. یہ روح کی پاکیزگی کا کام کرتے ہیں. یہ اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جس کے لیے فنا نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ہے اور جو ہمیشہ کے لیے ہے. یہ روح، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. اب میں نے اس لیے پہلے یہ بات کر دی کہ ساتھ ساتھ یہ دنیاوی معاملات ان سے یہ چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی غلام حاضر ہو کے مانگتے تھے، پانی بھی مانگتے تھے، روٹی بھی مانگتے تھے، کھانا بھی مانگتے تھے. مانگتے تھے نہیں، مانگتے ہیں، آج بھی مانگتے ہیں، آج بھی آپ دیتے ہیں. لیکن میں جو جس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہونا کیسا چاہیے، کہ جن کے پاس سب کچھ تھا، آپ علیہ السلام تشریف لے کے مدینہ پاک، مکہ پاک کے بہت بڑے سردار، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جاتا ہوں. کفار مکہ نے کہا کہ آپ کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں، آپ نہ جائیں. انہوں نے کہا کہ میں نے جانا ہی ہے. بہت بڑے تاجر تھے مکہ پاک کے، ان کے ذریعے سے ان کے بہت سارے مسائل حل ہوتے تھے، وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، ان کے پاس ان کا وہ روزگار لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا، بعد میں انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ جائیں گے تو یہ چیز یاد رکھیے گا، آپ واپس آئیں گے تو یہ سب کچھ ہم ضبط کر لیں گے. کہتے ہو یہ ان چیزوں کی بات کرتے ہو؟ دنیا و مافیا کے خزانے بھی لا کے میرے آگے ڈھیر کر دو تو میں اتر جاؤں گا. یہ روح بولی، یہ ان کی روح نیاز کیا، یہ روح کی پاکیزگی ہوتی ہے، یہ روح معطر روح. تو اس کو پاک رکھنا، وقت نہیں کہ میں بات کو پھیلاؤں، بات سمیٹتا ہوں. اس کو پاک رکھنا، اس کے امراض کی تشخیص کرانا، یہ جس سے بندہ شیخ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے نا، وہ اسے بتاتا ہے بیٹا جھوٹ نہ بولنا، یہ تیری روح کو نقصان پہنچائے گا. پھر بھی شیخ بتاتا ہے کہ بھائی نہ کر یہ کام، یہ اسے کمزور کرے گا. اب اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو کہے کہ یہ کھاؤ، یہ تمہیں ٹھیک کر دے گا، یہ کولیسٹرول لیول ٹھیک کر دے گا، آپ وہ نہ کھائیں، ناڑا بند ہو جان، تسی مر جاؤ، تو ڈاکٹر بیچارے دا تو نہیں نہ کوئی قصور، کیا ہے قصور؟ کیوں راجہ؟ اب شیخ اگر آپ کو دن رات آپ کی روح کی پاکیزگی کے لیے آپ کو بتاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، اسے کیسے پاکیزہ رکھنا ہے، اسے کیسے وہ نفس مطمئنہ بنانا ہے کہ یہ آگے جائے تو اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں. آپ اس پہ عمل نہ کریں، آپ ایک کان سے سنیں دوسری سے نکال دیں. 3 گھنٹے آپ کا شیخ آپ کو بتایا کہ خدا کے لیے غیبت نہ کرو، آپ باہر جائیں آپ غیبت کرتے، تو شیخ کا تو قصور نہیں نا. تو دنیا والے اگر کہیں کہ
اب ملتا نہیں، او بھائی ملتا تو ہے لیکن عمل کرنے والا نہیں ملتا۔ وہ جو معاملات ہیں نا کہ بندہ مرید نہیں بنتا، بندہ بس آ جاتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، لیکن جو وہ اس کو نسخے دیتا ہے، جو وظائف دیتا ہے، جو طریقہ بتاتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اگر عمل کیا جائے نا تو پھر بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو آج اس محفل میں ہم کس پہ بات کر رہے تھے؟ آپ کو میں پوچھ لوں گا، کچھ اور پوچھ لوں گا۔ How did we start it then? That was the subject of Mufti Sahab. Is to purification of the soul, love of the Prophet ﷺ, not to lie, not to do evil. تھوڑا سا اور کوٹ کر، How to be loyal, کس چیز سے بچنے کی بات ہو رہی ہے؟ ego. ایگو، یہ ایگو پرابلم جو ہے نا، یہ بڑا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس سے، تکبر سے، غرور سے جب بندہ بچتا ہے نا تو بندہ کیا کہتا ہے؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کیا کرتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں، کیونکہ معصوم بچہ ہوتا ہے نا، نہیں کھا سکتا، کہ ماں ترلے کر کر کے بھی کھلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں، اس کو بول تو نہیں سکتا، وہ بھی ایسے ہی پڑا ہوتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میرے میں طاقت ہی نہیں۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے، ماں کی کرے گی خوب اچھے طریقے سے کھلانے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ طاقتور ہو جائے کہ میں کھا سکتا ہوں تو ماں کہے گی ٹھیک ہے کھا لے۔ عاجزی اختیار کرتا ہے نا بندہ، کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میرے پلے کوئی چیز نہیں ہے، میں بڑا کمزور ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر بار بار اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں دیکھتا ہے تو اللہ اس کا کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، اس کا احسان ہوتا ہے اس پہ، جو اس طرف جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں، وہ اس کو کچھ بنا ڈالتا ہے۔ جو یہ دعوے کرتا پھرتا ہے نا، میں ہے وہاں کچھ، میں ہے وہاں کچھ، میں ہے وہاں کچھ، تو پھر وہ اسی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ جدھر انسان نے عاجزی اختیار کی، انسان نے اپنے آپ کو جھکایا، انسان نے یہ کہا کہ میں، میرے سے کمزور، میرے سے عاجز، میرے سے گناہگار، میرے سے بہت زیادہ ہی بے بس بے کس اور کوئی نہیں ہے، یہ انسان کو کدھر لے کے جاتا ہے؟ اٹھانے کی طرف لے کے جاتا ہے، اٹھاتا ہے انسان کو، کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، کوشش صبر کی کریں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، جو ساری تباہی پھیرتی ہے، یہ تکبر ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ کسی کو کمتر نہ سمجھیں، کسی کے لیے بدگمانی نہ کریں، کسی کو، کیونکہ یہ اگر میں جب تک ہے تو یہ آپ کو ابھارے گی۔